کو روکے رکھے، لا یمنعہ ان ینقلبا، نہیں منع کرتی اس کو اپنے اپنے گھر والوں کی طرف جانے سے مگر نماز۔ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک ہے حدث لاحق نہ ہو کہ یہ دعا اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، یا اللہ ان کی بخش فرما، اس کی بخش فرما، ان پر رحم فرما۔ اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة۔ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ بظاہر ایک سوال، قیامت کے دن کی یہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یہ سوا نیزے پہ بالکل سر پہ پکڑا ہو گیا تھا۔ سوا نیزہ تو کتنا ہی ہے، نیزہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل سورج سروں کے اوپر ہوگا، اور عرش معلیٰ تو اوپر ہے، عرش معلیٰ تو شاید تو ہوتا ہے یعنی سورج کے درمیان اور سورج کے درمیان مخلوق کے درمیان کوئی آڑ ہو، کوئی حائل ہو، یا ایسے ہیں۔ اب سورج اوپر ہے، ابھی درمیان میں چھت ہے نا، چھت یہ سایہ بن رہی آ رہا ہے سورج کی روشنی سے، لیکن وہاں تو سورج بالکل سوا نیزے پہ ہوگا، اور عرش معلیٰ اوپر ہے آ رہا ہے، اس لیے عرش معلیٰ یعنی یہ سایہ کیسے بنے گا، بعض ذہن میں آ گیا۔ یہ سایہ تو تب ہونا کہ جب پہلے سورج کے درمیان میں ہے، کوئی سورج کے درمیان، مخلوق کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان کوئی آڑ ہو جائے، لیکن وہاں تو کچھ سورج کا ہے سر پر ہوگا، اور عرش معلیٰ اوپر ہوگا، تو عرش معلیٰ یہ سورج کی روشنی سایہ کیسے بنے گا، بعض ذہن میں آ گیا۔ کتاب میں اس کا بھی ہے، سوال میں لکھا ہوا تھا، جواب اس میں یہی تھا کہ ہمارے حضرت مولانا قاضی اشرف حسینی صاحب دام وقات اللہ علیہ ان کا خطبات تھے، اس میں پھر جواب لکھا ہوا تھا کہ اللہ قیامت کے دن یہ 7 قسم کے حضرات اور حضرات جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، سایہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے ناسوتی صفات کو نکال دیں گے، ناسوتی جو انسانوں والی صفات ہے، ناسوتی والی صفات کو نکال دیں گے، اور ملکوتی صفات ان کے اندر داخل کر دیں گے۔ جیسا فرشتہ ہے، اور فرشتے کے اوپر نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے، نہ سردی کا اثر ہوتا ہے، آگے تو فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ ناسوتی صفات کو نکال دیں گے، ملکوتی صفات ان کے اندر داخل کر دیں گے، لہذا سورج سوا نیزے پر ہونے کے باوجود بھی ان کو یوں لگے گا جیسے بالکل کوئی ہے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعبیر میں جیسے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اخلاق دے بھی ہیں، اللہ ایسی چیزیں ہیں، باہر گرمی سہ گرمی ہوتی ہے، نیچے میں پھل جب سواری آ گئی، ایسی سواری موجود تو بالکل وہاں پر
ایسے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے ناسوتی صفات کو نکال دیں گے اور ملکوتی صفات داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سوانحے پر ہونے کے باوجود ان کے اوپر کوئی ہے گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تپش کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دنیا میں کبھی کبھی ایسے یہ حالت اللہ اپنے بندوں کو غالباً فیصل آباد کے شخص تھے، ان کا علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق، حضرت نے ذکر کی تلقین کی، ایک مبارک اذکار تلقین کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے ان کے جسم سے کثافت ختم ہو گئی۔ کثافت اب چارپائی پر بیٹھے ہوتے یوں لگتا ہے جیسے کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے چارپائی کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے ایسی لطافت ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی۔ کبھی کبھی اللہ بخاری حلق نصیب فرما یہ 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے کون سے ہیں؟ الامام العادل، عادل امام ہے، عادل نیک امام، پرہیزگار امام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وشاب نشا فی عبادت ربہ، میں وہ جوان کہ جو اپنے رب کی عبادت میں پڑھا اور ہے اپنے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزاریا۔ اور میں ایک وہ آدمی جس کا دل ہے مسجد سے اٹکا ہوا ہو جا رہا، نمازی حضرات ہیں تقریباً سب کے دل کی کیفیت ہی ہوتی ہے، نماز کے وقت میں سب کی ہم ایک فکر ہوتی ہے کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھیں، کوئی شدید عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہے کوئی عذر ہونے تو خواہش۔ میں سفر میں جاتا ہوں، راستے میں بھی وہاں پر موٹر وے پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، رش لگا ہوتا ہے، لوگ چاہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں یہ ریاض شہر میں اردن سے واپسی ہو رہی، اردن سے راستے میں فلائٹ وہاں پر ریاض میں کچھ دیر ریاض شہر میں قیام تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جس کو سفری زبان میں کہتے ہیں، میں اپنی انگریزی زبان میں اسٹے کہتے ہیں، راستے میں اسٹے تھا وہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں تھوڑا سا بخار تھا پہلے سے، رات کو مسجد ایئرپورٹ کی مسجد میں لیٹا ہوا، میں دیکھ رہا ہے رات کے 2 بجے قریب 3 بجے قریب، اور کو تہجد کا وقت میں بعض لوگ بیچارے بالکل اپنا ظاہری طور پر تو بالکل نہیں، جیسے اپنے سوٹ بوٹ میں وہی اپنی بظاہر ہے لباس بظاہر ہے وہ انگریزی طرز کے لباس یا رکھنا، تو میں دیکھ رہا تھا اپنے وہاں کا وہ الٹے چکے سو رکھتے ہیں، بس تہجد کرے پھر پڑھ چلے جاتے ہیں۔ اندازہ ہوا بھائی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی اور خیال نہ کرے، ہر ایک کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے، تو آخر میں پڑھتے اٹھیں گے کس بہانے سے لگا ہے سب کو۔ وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل علیہ وہ 2 آدمی جن میں اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اسی محبت پر جمع ہوں اور اسی پر ان کی جدائی ہو جا رکھنا۔ انشاءاللہ یہ محبتیں، یہ ملنا جلنا، یہ سب اسی کا ہی مصداق ہیں۔ محبت للہ وہ ہوتی ہے
جو گناہ سے خالی ہو، جو خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ محبت للہ، یہ لازوال محبت ہے، پائیدار محبت یہی ہے، ہمیشہ کام آنے والی محبت یہی ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی محبت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک آدمی جس کو ایک منصب والی جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور پھر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں یا فرمائے ان کی پاک دامنی پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس خدا خوفی کے جذبے پر۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ خیرات کرے ہیں، پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرے، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کر رہا ہے۔ صدقہ خیرات میں خواجہ رکھنا، یعنی محض اللہ پاک کی رضا اور خوشی مد نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باقی نے کہیں قرآن پاک میں خیر جہراً صدقہ خیرات کا بھی ذکر آتا ہے، الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، لیکن بہرحال رات کو کریں، دن کو کریں، سرن کریں، جہرن کریں، علانیتاً کریں یا کہاں، بس نیت نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اپنی بڑائی کی نیت نہ ہو، اپنی واہ کی نیت، اور فرمائے ساتھ میں وہ آدمی ہے کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جا رہے ہیں۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جا رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب موقع ملے لگے انشاءاللہ طلباء کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، باقی ساتھ ساتھ الگ بھی اگر ہے تو کوئی ذکر کا موقع ملے تو برکت کا ذریعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جب آسان آئے تھے ایک آسان سی ترتیب یہ بھی ہے، جب موقع ہے دن میں جب بھی یاد آ جائے تو پھر معمول کا ذکر ہی بتلا دیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ کوئی بات استغفار دوشی اتنا ہو سکے پڑھ لیے گا، الحمدللہ 10 دفعہ 20 دفعہ ایک تسبیح، آج کل آخری درجے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کم از کم 1 بار 3 بار جتنا ہو سکے پڑھ لیے گا۔ ایک آسان سی ترتیب یہ بھی ہے کہ دل میں جب کبھی یاد آ جائے، جب بھی دیکھیں تنہائی محسوس کریں کہ اور زبانی مصروفیت نہ ہے، ایک مرتبہ کلمہ طویہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ طویہ پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کل 10 یاد ہو گیا۔ کم از کم ایک بار، پھر آگے اس کو جتنا آگے بڑھانا چاہیے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ آگے جتنا اللہ موقع نصیب فرمایا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے کرتے رہے جمع کرنے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمائے لگے ہیں ہمارے اکابر حضرات، ہمارے اسلاف ان کو فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد ان کو جو دینی ترقی نصیب ہوئی وہ 3 چیزوں سے نصیب ہوئی ہیں۔ ان تینوں کا ذکر 21 پارے کی پہلی آیت میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔
نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر یا رہا۔ ان 3 میں سے کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کرتے رہے، اور باقی کوئی بجا لاتے رہے، اتنا آسانی سے ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی نیکیاں گھڑیاں ہوتی ہیں، خدمت خلق کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کسی کو پانی پلا دیا ہے، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیا ہے، دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیا، پہنچا دیا، یہ سب گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ انہیں قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آگے ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ آگے جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ آگے چلیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن أبي إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من العبد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا تابعه اذا وضع العشاء، عشاء کسے کہتے ہیں؟ عشاء رات کا کھانا، جب کھانا رکھ دیا جائے وہ، اور نماز، اور قیمت الصلاۃ، اور نماز کھڑی ہو گئی، نماز کی اقامت کہہ دی گئی، فابدؤوا، یہ نماز کھڑی کر دی گئی، فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھا لیں، پہلے کھانا کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن حاشیے میں لکھا ہے نا، حاشیے میں دیکھیں، حاشیے میں دیکھیں انما هو فيما اذا كانت نفسه شدید الطوفان۔ طوفان کا معنی کیا ہے؟ کنز میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا، ہاں خواہش، یاد میں ہے خواہش، کنز میں بھی ہے نا، عند الطوفان واجب، نکاح کے بارے میں ذکر ہے۔ عند الطوفان کا معنی کیا ہے؟ ہاں خواہش، بعض رات امتحان لیتے تو بعض طلباء کو سمجھتے کہ طوفان کسی امام کا نام ہے، وہ کہتے امام طوفان کے نزدیک۔ طوفان کا معنی ہے خواہش، یاد ہے شدید خواہش۔ یہاں بھی حاشیے میں دیکھ لیں، اما اذا کانت، نماز کھڑی ہو گئی اور سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو پہلے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کھانے کا شدید تقاضا ہو، شدید بھوک لگی ہوئی ہو کہ اب اگر نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی کھانے کا خیال آئے گا۔ یہی ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور ساتھ ساتھ اور کان فی الوقت ساعت، اور وقت میں گنجائش بھی ہو جانا ہے۔ اگر وقت نکلنے کا اندیشہ ہے تو پھر تو پہلے نماز پڑھنے جانا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، کھانے کا شدید تقاضا ہو، شدید خواہش ہو، بھوک لگی ہوئی ہو اور وقت کے اندر گنجائش ہو، پھر یہ ہے کہ پھر ہے پہلے کھانا کھا لیں۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آتا ہے، یوضع لہ الطعام، کھانا رکھا ہوتا ہے اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ آگے اب نماز کے قرآن سن رہے ہوتے لیکن حضرت اطمینان سے اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تب ہے کہ جب میں کھانے کا شدید تقاضا ہو، شدید خواہش، اسی صورت میں
آگے ذرا دست کو کہتے ہیں، دستی کا گوشت سے ہے. ہاں ذرا یہ تزمنوں کا میں نے نیچے لکھا ہوا ہے. ہاں چھری سے کاٹ لے سکھائے. بھنا ہوا گوشت ہے، وہ اصل میں بھنا ہوا گوشت ہے، سخت ہو ہے تو اس کو ہے چھری سے کاٹ سکتے ہیں. بدویا ہوگا. حاشیے میں لکھا ہوا ہے یعنی احق بالامامت کون ہے؟ احق بالامامت ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احق بالامامت کون ہے؟ عالم ہے. عالم اور کن کے اور جمہور قال ابو حنیفہ اور باہر آدمی کے بادشاہ وبه قال ابو حنیفہ و مالک. آگے ہاں وقال ابو یوسف و احمد الاقرع. اور بعض ائمہ کے نزدیک ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک احق بالامامت کون ہے؟ اقرع ہے. اقرع ہے. یعنی جو قاری ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں وہ، لیکن ترجیح یہ ہے ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے اپنے مصلی پر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اقرا اس کا جواب یہی ہے کہ ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم بھی تھے اور اقرا بھی تھے. قالت عائشة رضی اللہ عنہا آپ کے زمانے میں جو اقرا ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے. یاد رکھنا ہے جو اقرا وہ مسائل کو جاننے والے بھی ہوتے تھے. آگے چلیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث کے متعلق کل پڑھ رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اس سن کی 193 میں اور وفات 256 اور کل عمر شریف 82 سال. فرمایا وقد جمع بعض تاریخ ولادتہ و مدت حیاتہ و وفاتہ. تنباہ حضرات نے تاریخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت، مدت حیات اور آپ کی وفات کو ایک شعر میں جمع کیا ہے. کیا شعر ہے؟ پڑھ لیں. کان البخاری حافظ و محدث. کان البخاری حافظ و محدث. آگے لفظ کیا ہے؟ جمع الصحیح مکمل التحریر. جمع الصحیح مکمل التحریر یعنی صحیح کو جمع کیا، صحیح حدیث کو جمع، مکمل التحریر تحریر کو کامل کرنے والے. میلادہ صدق، میلادہ صدق ان کی ولادت سچ ہے. و مدت عمر ہی فیہا حمید، اور اپنی عمر کی مدت میں جس میں وہ قابل تعریف رہے، قابل ستائش رہے. یاد رکھنا
خواب حشر زندگی گزاری ونقضا فی نوری اور ہے نور میں روشنی میں چلے گئے. اب ابجد کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہوگا حروف ابجد ہیں، ان سے اعداد نکالتے ہیں. حروف ابجد جیسے ابجد، حول، خطی، کلیمن، صافس، پریشد، سفل، یہ بھی دینا اجازت ہے لکھنے کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور موٹا کریں. یہ کون موٹا ہے؟ ہاں یہ جزاک اللہ. ابجد، حول، ابجد، حول، خطی، کلیمن، صافس. جواد ہے نظر آ اب لکھو اوپر ابجد، حول، خطی، کلیمن، صافس، پریشد، سفل، زور ہے یہ سب یاد ہے. اب یہاں یہ حروف ابجدیہ ہیں. یہ حروف ابجد ان سے بھی اعداد نکلتے ہیں، اعداد عدد نکلتے ہیں. ابجد، حول، خطی، کلیمن، صافس، پریشد، پریشد، سفل، زور زبیار. ابجد یہ ابجد اس کو پڑھنے میں جیسے کلو، آ، با، کلو، جا، دا، ان کو یوں پڑھنا. آ، با، جا، دا ہے اس کی طرح ہے. تو ابھی الف سے کون سا عدد نکلتا ہے؟ الف سے ایک، اور با سے دو، اور جیم سے، اور دال سے کون سا نکلتا ہے؟ چار. دال سے 4 کا عدد نکلتا ہے. اور آگے دیکھو ہا سے 5، اور واو سے زا سے 7، خطی اور ہا سے کون سا عدد نکلتا ہے؟ 8. اب آپ بتا، ہا سے 8 اور دال سے کون سا نکلتا ہے؟ 4 کا نکلتا ہے، 4 کا. تو ہا اور دال 4 اور 8 کتنے بن جائیں گے؟ 4 اور 8 12. اور ہا اور دال کو ملا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہا اور دال کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حد. ہا اور دال کو ملا دیں، حد. تو حد کا معنی کیا ہے؟ انتہا. اس سے جو 12 کا عدد نکلے گا وہ بھی انتہا والے معنی پر آتا ہے. کہ جو حاشیے میں 12 لکھا ہوتا ہے نا، آخر میں 12 لکھا ہوتا ہے، یہ ہے یہ اسی طرح اشارہ ہوتا ہے کہ حد کا لفظ کیا ہے؟
ہا سے 8 کا عدد نکلتا ہے، دال سے 4 کا عدد نکلتا ہے، تو حد کا معنی ہے انتہا، تو اس سے جو 12 کا عدد نکلے گا وہ بھی انتہا والے معنی پر ادا کرے گا۔ اور کہیں تفاسیر میں، تو اردو کی تفاسیر میں حاشیے کے اندر 12 منہ لکھا ہوتا ہے، 12 منہ یا آخر میں 12 منہ۔ پھر منہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مفسر کی طرف سے، جو مفسر ہیں ان کی طرف سے یہ تفسیر کی انتہا ہوگی، یاد رکھنا ہے۔ 12 منہ بھی لکھا ہوتا ہے، بعد اردو کی تفاسیر میں آپ میں لکھا ہوتا ہے 12 منہ۔ منہ کا مطلب یہی ہے کہ یعنی مفسر کی طرف سے تفسیر کی انتہا ہو گئی، یاد رکھنا کر لیں۔ بعض سادہ کرام امتحان میں نمبر حروف ابجد کے اعتبار سے لگاتے ہیں، بس آگے آ رہا ہے، آپ خود دیکھتا ہے، یا کہ تو سے 9 کا عدد نکلتا ہے، یا سے 10 کا عدد نکلتا ہے، کلی من کاف سے 20 کا عدد نکلتا ہے، لام سے 30 کا ہے، میم سے 40 کا ہے، نون کا تو کسی کو 40 نمبر دینے ہوتے تو بس وہاں پر میم لکھ دیتے، مطلب یہ تھا کہ 40 نمبر ہے۔ کسی کو 50 نمبر دینے ہوتے تو نون لکھ دیتے کہ یہاں پر کیا ہے، انوار میں ہم ایسے ہیں۔ بہرحال سین سے 60 کا عدد نکلتا ہے، عین سے ہے یا عین سے 70 کا پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت تو باہرات اشعار کے ذریعے بھی تاریخ نکالتے ہیں، لفظوں سے تاریخ، اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تاریخ عین سے 70 کا عدد، فا سے 8 کا، اور سوال سے 90 یعنی 80 کا، اور سوال سے 90 کا عدد نکلتا ہے۔ قاف سے کون سا نکلتا ہے؟ 100، اور را سے 200، شین سے اور تا سے 400، سا سے 500، خا سے 600، زا سے 700، زواد سے 800، زواد سے 900، اور آگے پھر غین غین سے 1000۔ بھائی بات رحم میں آ گئے ہیں۔ ایسے نوانواد میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ امر 16 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، 16 معنوں کے لیے، وہاں پر آپ حاشی میں دیکھ لیں گے، وہاں پر 16 معنوں کے لیے، وہاں پر یہاں پر یعنی ہمارے جو اردو کے نمبر ہیں یہ نمبر بھی لگے ہوئے 1 2 3، لیکن اوپر یاد رکھنا وہاں لکھا ہوا الف لکھا ہوگا، پھر با جا دا ہا، اس اعتبار یعنی ابجد کے اعتبار سے بھی ہے وہاں پر حروف لکھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا، اور عدد کی طرف اشارہ ہے۔ اور 11 لگائیں گے، 11 کیسے بنے؟ 11 تو 10 کے لیے یاد ہی ہے، 10 خودی ہا سے 8 کا عدد، تو سے 9، اور یا سے 10 کا عدد۔ اور 11 بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ یا کے ساتھ الف لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ یا وہاں یا لکھی ہوئی ہے، اگر ہوتی تو میں آپ کو دکھلاتا، وہاں ایسے یا لکھی ہوئی پر ہے، نیچے 11 میں لکھا ہوا اور اوپر یا لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اگر 12 بنانا ہو تو پھر کیسے؟ با لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ یعنی یا با ہے، تو یا اور با کو جوڑ کر لکھا ہوا یا با لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر 13 بنانا ہو تو پھر جیم لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ یا جا ہے، یوں لکھا یا جا، ایسے ملا کر لکھا ہو، یا جو ہے ایسے لکھا ہوتا ہے یا جا، پڑھنے میں یا جا ہے۔ اور اگر 14 بنانا ہو کیا لگا دیں گے؟ دال لگا دیں، جیسے ید کی طرح لکھا ہوگا وہاں پر ہے ید، تو مراد اس سے ہے 14 ہے۔ اور 15 بنانا ہو تو پھر ہا لگا دیں گے، جیسے یا، اور اگر 16 لگانا ہو تو پھر یو کی طرح ہے، یو لکھا ہوگا۔ تو ابجد کے اعتبار سے بھی وہاں پر وہ حروف لکھے ہوئے ہیں جن سے اعداد کی طرف اشارہ ہے۔ آج یہ بات ہے، جزاک اللہ۔ بھائی گھڑی بھی بڑی تیز چلتی ہے،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش یہ صدق کے لفظ سے نکل رہی ہے۔ کیسے؟ آپ بتلاؤ، سواد سے کون سا عدد نکلتا ہے؟ سواد سے جزاک اللہ ہے، سواد سے 90 ہے، سواد سے 90 کا عدد نکلتا ہے، اور دال سے 4 آگے، دال سے 4 اور قاف سے جزاک اللہ، قاف سے 100 نکلتا ہے، قاف سے 100 ہے ہاں، اور را سے 200 ہے ہاں، لہٰذا اس سے صدق کے لفظ سے عدد نکل رہی ہے کہ لہٰذا تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 194 ہے، اور حمید کے لفظ سے کل عمر شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کل عمر شریف نکل رہی ہے، وہ کتنی ہے؟ کل 62 سال، کیونکہ بعد ہاتھ سے کون سا عدد نکلتا ہے؟ ہاتھ سے 8 کا عدد، اور میم سے ہاں میم سے 40 ہے، کہاں ٹھیک، میم سے 40 ہے، جزاک اللہ، میم سے 40 ہے، اور یا سے 10 اور دال سے 4 اب ان سب کو ملا دیں 62 سال ہو گئے، حاضر بات ہے ہاں۔ والقذافی نوری والقذافی نوری نور میں گئے، نور میں تشریف لے گئے، آگے ساری زندگی نورانی گزری اور نور ہی کے اندر ہی پورا گئے، اور ان کا آخرت کا سفر ہوا۔ تو اب یہاں پر نون سے کون سا عدد نکلتا ہے؟ نون سے 50 نکلتا ہے، اور واو سے 6 تو 50 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 56، اور را سے 256 ہاں، آج ہی بات ہے ہاں، چلو اللہ کا شکر ہے، آگے یہاں پر ہم لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے ہاں انشاءاللہ۔ چلو میں کہ بخاری شریف تو سامنے ہوتی ہے انشاءاللہ، اب آپ ہیں کہ تھوڑے بہت احوال معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہی سے اور بھی کل بھی کچھ تھوڑا سا اور ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔